ڈاکٹر صاحب یہ حکومت ضد کیوں کر رہی ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم ہر صورت منظور کروانی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سروائیول اس میں ہے۔ آئین کی آپ بڑی دہائی دیتے ہیں، آپ آئین بنا ہی نہیں سکے۔ پاکستان کے مسائل ہیں کیا اور ان کا حل کیا ہے؟ مسائل تو ہیں ہی نہیں یہاں۔ اچھا میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے مسائل ہیں کیا اور ان کا حل کیا ہے؟ مسائل تو ہیں ہی نہیں یہاں۔ اچھا میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ جی کسی شعبے میں آپ کو کوئی بندہ مسئلہ حل کرتا نظر آتا ہے؟ ہر شعبے میں لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، بڑے مزے سے ہیں، وہ کسی مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی آپ کو سنجیدہ بندہ نظر آیا ہو سرکاری سطح پہ جو یہ کہے کہ میں پاکستان کا یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں؟ نہ فارن، نہ پاکستان کے اندر، نہ معیشت، نہ معاشرت، نہ اخلاق، نہ بد اخلاقی کسی، نہ تعلیم، نہ صحت۔ یہ دہاڑیاں لگانے کے بے روح قسم کے فیصلے مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ مسائل کے حل میں تو میں نے تو ایک کتاب لکھی ہے، ایک حل، کہ جس میں میں نے کہا کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ مسئلہ میں ابھی بتا دیتا ہوں اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ اگر مطلب آپ چاہیں کہ یہ ISI کے آپ نے بات کی ایک پچھلے پروگرام میں کہ وہ لوگوں کو اٹھانے کو بند کرے، نہ اٹھائے یا اٹھا دیتی ہے، تو اس کا ایک کتاب ہے سم پیپل، اس میں ایک حال بتایا۔ میں نے بھی اس حال کو پورا کتاب لکھ دی ہے۔ ڈونٹ ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ حل ہے۔ پاکستان میں طالب علم جو کر رہا ہے نقل، ڈونٹ ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ۔ جج جو کر رہے ہیں ترجیحات، پرائرٹی، ذاتی پسند ناپسند، پرسنل گرجز، ڈونٹ ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ صحافی جو کر رہے ہیں فیک نیوز، پروپیگنڈا اور مذہب ایسی جس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ڈونٹ ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ۔ تو جب آپ نے مطلب بے عزتی ہو رہی ہے، یہ لاہور میں بھی ایک باپ کو قتل کر دیا گیا، باپ نے کیا کمایا، اولاد نے کیا کمایا، ڈونٹ ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ۔ تو آپ کو خود ایک ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کرتے ہوئے تیرا دل دھڑکے اور تو چاہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ سمپل فارمولہ، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو یہ سمجھیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ نیکسٹ مومنٹ آنا ہے کہ نہیں آنا، تو میں پلاننگ کیوں کروں دوسرے کے خلاف۔ ہاؤ دا ڈیموکریسی از پیرش میں اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا ساری زندگی یہ سیاستدان دوسرے کو، حکومت والے ان کو گندا کرنے کے لیے، انہیں اندر اڈیالہ بھیجنے کے لیے اور وہ انہیں گرانے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کا مسئلہ صرف اس وقت ایک نظر آتا ہے عمران خان۔ وہ اندر تھا تو تب مسئلہ ہے، باہر تھا تو تب مسئلہ ہے، وزیر اعظم تھا تو تب مسئلہ تھا، وزیر اعظم نہیں تھا تو تب مسئلہ تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے اس وقت تھا، کچھ کے لیے اب ہے۔ خدا کے بندوں چھوڑ دو، افراد کو چھوڑ دو، خیالات اپنے نظریات پہ بناؤ، اداروں کو مضبوط کرو، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ حکومت ضد کیوں کر رہی ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم ہر صورت منظور کروانی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سروائیول اس میں ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی نہیں اس میں، ان کی موت ہے اس میں۔ یعنی اگر ہماری ترکیبوں سے معاملات چلتے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی یہی تو ایک ہے جو اس نے اپنے وعدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے تو اپنے جو مطالعہ قرآن اس میں لکھا ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے کوئی شریک نہیں بنایا، وگرنہ تو لوگوں نے اسے مطلب اتنا اوپر لے جانا تھا کہ تیرے ساتھ لڑائی کرا دینی تھی ان کی۔ تو یہ اس کا انتظام ہے اعتدال، نہ فضول خرچی اجازت ہے، نہ بخیلی کی اجازت ہے۔ تو آپ اعتدال پہ رہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور دوسری میری ایک کتاب ہے اے دلو عدل کرو، میں نے اس میں امام غزالی کا لکھا ہے کہ اگر ایک شخص یہ محسوس کر لے کہ اس نے عدل کرنا ہے اور یہ لفظ ایک پہ عمل کر لے تو پورا قرآن آپ ایک طرف رکھ دیں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اے دلو، اور عدل کیا ہے؟ امام جو جب بخاری حدیثیں جمع کرنے نکلے تو کئی ملکوں کا سفر کرنا تھا، تو ایک نوسر بادشاہ مل گیا جہاز میں بیٹھنے سے پہلے،
انہوں نے کہا کہ امام اتنے ملکوں کا جا رہے ہیں، کہتے ہیں حدیثیں جمع کرنی ہے، اور وہ بھی بڑی کٹھن قسم کا مرحلہ، آدمی یادداشت اس کی ٹھیک ہو، سچا ہو، روایات سارے ملتی ہوں، فلاں ہو فلاں ہو، تو بڑا پیسہ خرچ ہوگا۔ انہوں نے کہا 1000 اشرفی تو میں نے رکھ لی ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ جب جہاز چلا سمندری تو تھوڑی دیر بعد اس نے شور مچا لیا، آدمی نے کپڑے اتار کے پھینک دیے، کہنے لگا میری 1000 اشرفی کسی نے لوٹ لی۔ اب تلاشی شروع ہو گئی، تو تلاشی میں 1000 اشرفی نہیں ملی۔ جب آپ نے جا کے بندرگاہ پہ اترے تو کہنے لگا امام جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی حماقت کی قیمت ادا کر دی، میں نے تجھے بتا دیا، تو نے شور کیا، میں نے اشرفیاں پانی میں پھینک دی سمندر میں، جو اپنی تھی اپنی 1000 اشرفی پانی میں پھینک دی۔ فیصلہ کر لیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کا امام جو ہے وہ چور ہے۔ تو فیصلے تو 1 سیکنڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے فیصلہ کرنے میں، اس میں زیادہ دیر کی ضرورت نہیں۔ جو سوچے گا وہ پھر وسوسے آتے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ مطلب کرنا ہے، اس وقت آپ نے بنانا ہے، آپ فیصلہ کریں اپنے آپ پہ تو نافذ کریں کہ میں نے سچ بولنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لوگ فارم 47 کے ذریعے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، آپ کو بھی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنانے کی پیشکش ہوئی تھی، وہ کیا ہوا تھا پھر آپ نے کیوں جواب دے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں انکار تو کیا کریں۔ میں نے تو پبلک سروس کمیشن کا ممبر کا انکار، میں نے کہا کہ نہیں یار نہیں مجھے چاہیے۔ مطلب ہے میں وہاں جا کے اگر کچھ جیسے جب مجھے وزیر اعظم کا پرائم منسٹر کا بنایا گیا ایڈوائزر، تب بھی میں نے کہا، میں کہا نہیں مجھے چاہیے بھائی، میں کیا پرائم منسٹر کا؟ یوسف رضا گیلانی کا۔ اچھا جی۔ تو میں نے کہا جی میں انہیں ایڈوائز کیا کروں گا، وہ مانیں گے میری؟ وہ اپنا خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انہوں نے آگے کیا ماننا ہے؟ نہیں، اسلامی نظریہ کونسل کا آپ کو بنایا جا رہا تھا چیئرمین، میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ لوگ بہتر تھے۔ اچھا، میں ایسے مطلب ہے میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کہیں دیکھیں نا، میں وڈرا کر سکتا ہوں، کسی اور کے لیے جگہ چھوڑ سکتا ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے، لیکن میں اس لیے متاثر نہیں ہوا کسی سے کہ میں نے کہا نا کہ جو شخص جس جگہ بیٹھا ہے اس میں ایک صلاحیت کس میں ہے جو امام بخاری نے ایسے پھینکی۔ 1000 اشرفی سوچتا رہتا ہے بندہ۔ مجھے آپ بھی جنرل ملک صاحب کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ملک صاحب نے ایک دفعہ مجھے پوچھا کہ 2 لوگ کوئی بندہ بتائیں لاہور میں، تو میں نے کہا جی ایک بندہ ہے، میں کہا جی ظفر اقبال صاحب ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، تو انہوں نے کو کام شروع کیا تو انہیں امریکن آئس تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سود مجھے کسی نے کہا حرام ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ختم کر دیں، انشورنس بھی ختم کر دیں، سود بھی ختم کر دیں۔ تو کسی نے کہا جی اتنے لاکھ کا نقصان ہوگا، انہوں نے ہوتا بھی میں اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ تو میں نے کہا دوسرے فلاں صاحب ہیں، کہنے لگے نہیں آئی ووڈ لائک ٹو میٹ ظفر اقبال، جنہوں نے پریکٹیکلی نقصان اٹھائے ہیں۔ یعنی جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے بھائی، مجھے وہ جو بڑا مزہ آتا ہے جب وہ میں ملا نصیر الدین کا وہ کہتے ہیں جی کہ ملا جی یہ حلوہ پکا ہے، کہتا ہے ہمیں کیا، کہتا ہے تمہارے لیے پکا ہے پھر تمہیں کیا۔ جی بہت اچھا فیصلہ ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے میری نہیں ہے، میں اعلان کر دوں کہ یار یہ میرا نہیں ہے۔ مطلب 1 کروڑ روپے آپ نے میں کس خوشی میں لے لوں؟ 47 میں اگر مطلب آپ اوپر چلے جاتے ہیں، عزت ہو رہے ہیں، عزت نہیں پا رہے۔ غلام حیدر کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، تو ان کے بڑے بڑے محل انہیں عزت دیتے ہیں، اس کی عزت زیادہ تھی۔ جنیجو صاحب جیسے بیگ پکڑا چلے آئے، پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ہٹانے والا کہ آپ کو جہاز دیتے ہیں چلے جاؤ، انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، جسٹ لرن ٹو ریفیوز، کیونکہ میرے رب نے مجھے دیا۔ ان تمام چیزوں میں جو میرے جسم میں موجود ہیں، میرا جسم جو ہے یہ کسی کا عطا کرتا ہے، یہ میرے رب کا ہے، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ مطلب میں کس بات پہ کرتا پھروں؟ اس بولنے کا اختیار اس کا، ہلنے کا اختیار اس کا، ہر شے اس نے اپنے قبضے میں رکھی۔ اور وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں موت کے فرشتے پیچھے لگائے رکھتا ہوں، کسی وقت بھی روح قبض کر لیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور اگر رب کا، میں کہتا ہوں یہ نہیں آپ آئے ہیں نا ابھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے مٹھائی آئی ہے جو آپ کے مقدر میں ہمارے گھر ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں کھا سکیں۔ جی، جو آپ کے مقدر میں نہیں، آپ کے سامنے پڑی رہے گی، آپ نہیں کھا سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔